السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے روشنیوں کے شہر کراچی کے سخی حسن قبرستان میں، جہاں پہ اردو ادب کی ایک نامور شخصیت جان ایلیا کی قبر پہ موجود ہوں۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جان ایلیا صاحب کی قبر ہے۔ جان ایلیا اردو ادب کے وہ منفرد اور بے باک شاعر، فلسفی اور سوانح نگار ہیں جن کے مخصوص لب و لہجے اور کاٹدار شاعری نے نوجوان نسل کو اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے۔ ان کا اصل نام سید جان اصغر تھا۔ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ جان ایلیا کی زندگی کسی علمی کہانی یا ایک کلاسک المیہ سے کم نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں، شدید تنہائی اور فکری انتشار میں گزار دی۔ وہ یوپی ہندوستان کے ایک علمی قصبے امروہہ میں 14 دسمبر 1931 کو پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے۔ جان ایلیا کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا اپنے وقت کے مشہور عالم، شاعر اور فلسفی تھے۔ وہ عربی، فارسی اور سنسکرت کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کی کہ گھر میں علم و ادب کا سمندر ہر وقت موجزن رہتا تھا۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی ایک نامور شاعر اور ماہر نفسیات تھے، جبکہ دوسرے بھائی سید محمد تقی پاکستان کے صفحے اول کے صحافی اور فلسفی تھے۔ ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جہاں فلسفے، شاعری اور مذہب پر بحث عام تھی۔ ان کا بچپن ایک جاگیردارانہ اور علمی ماحول میں گزرا، جس کی یادیں عمر بھر ان کے ساتھ رہیں۔ جان نے محض 8 سال کی عمر میں اپنا پہلا شعر کہا۔ وہ بچپن سے ہی عربی، فارسی اور عبرانی زبانوں کی طرف مائل ہو گئے اور انہوں نے روایتی اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ جان صاحب تقسیم ہند کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے 1947 میں پاکستان ہجرت نہیں کی، بلکہ اپنے وطن امروہہ سے جڑے رہے۔ لیکن جب ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی و خاندان کے دیگر افراد پاکستان کے شہر کراچی منتقل ہو گئے تو تنہائی اور اپنوں کی دوری کی وجہ سے 1957 کو بالآخر جان صاحب کو بھی بوجھل دل کے ساتھ پاکستان کراچی منتقل ہونا پڑا۔ وہ کراچی آ تو گئے، لیکن ذہنی طور پہ کبھی امروہہ سے ہجرت نہ کر سکے۔ ان کی شاعری میں جو کھو جانے اور اجڑ جانے کا درد ہے، وہ دراصل ان کا اپنا وطن چھوڑنے کا دکھ تھا۔ عوام جان ایلیا کو صرف ایک رومانوی اور اداس شاعر کے طور پہ جانتی ہے، لیکن وہ در حقیقت ایک عظیم نثر نگار اور مترجم بھی تھے۔ وہ اردو، عربی، فارسی اور سنسکرت پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ وہ سقراط، افلاطون اور نتیشے کے فلسفے کے اتنے ہی مداح تھے جتنے وہ خلاج اور ابن عربی کے تصوف کے واقف کار تھے۔ جان ایلیا نے روایتی مشاعروں کے آداب کو بدل کے رکھ دیا۔ ان کا اسٹیج پر کلام پڑھنے کا انداز ایک ڈرامائی پرفارمنس کی طرح ہوتا تھا۔ وہ مائک پر آ کر اپنے لمبے لمبے بال بکھیر لیتے تھے، کبھی خود کو پیٹتے، کبھی سامعین پہ غصہ کرتے۔ اردو شعر پڑھتے ہوئے ان کی آواز میں شدید درد اور کاٹ ہوتی تھی۔ ان کا یہ انداز نوجوان نسل میں بے حد مقبول ہوا اور وہ مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت بن گئے۔ کراچی آنے اور پھر اس کے بعد پاکستان میں اپنا شاعری کے میدان میں نام بنانے کے بعد جان صاحب کی ملاقات اس وقت کی ابھرتی ہوئی ممتاز ادیبہ اور کالم نگار زاہدہ حنا سے ہوئی۔ دونوں میں فکری ہم آہنگی ہوئی اور انہوں نے آخرکار 1970 میں شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی شادی ہونے کے بعد آپ کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوئے۔ زاہدہ حنا اپنے وقت کی اور آج بھی ایک طبیعتاً انتہائی منظم، باشعور، سلیقہ شعار اور اصول پسند دانشور اور کالم نگار ہیں، لیکن اس کے برعکس جان صاحب نراج پسند، جذباتی اور کسی بھی قسم کے سماجی نظم و ضبط سے مکمل ناآشنا انسان تھے۔ دونوں کے درمیان شادی کی بنیاد علمی اور فکری ہم آہنگی پہ ہوئی، لیکن عملی زندگی گزارنے کے
دونوں کے مختلف راستے تھے۔ زائدہ ہنا ایک منظم گھر اور بچوں کے لیے ایک پرسکون ماحول چاہتی تھیں، جبکہ جان ایلیا کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ رات بھر جاگنا، دوستوں کی محفلیں، سگریٹ و شراب نوشی اور دنیا و مافیا سے بے خبری ان کا روز کا معمول تھا۔ جان ایلیا روایتی معنوں میں کمانے والے یا ذمہ دار سربراہ نہیں بن سکے، وہ اپنی کتابوں اور خیالات میں مگن رہتے تھے۔ جان ایلیا ہجرت امروہہ کے غم، اپنے بھائیوں کے سائے سے نکلنے کی جدوجہد، اپنے اندرونی و فلسفیانہ تضادات کی وجہ سے اکثر شدید ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار رہتے تھے، جس کا اثر ان کے رویے پہ پڑتا تھا۔ جان صاحب کی طرف سے ان کے بچوں کو بھی باپ کا پیار نہ مل سکا۔ آخر کار 1980 کی دہائی کے وسط میں حالات اس نیج پہ پہنچ گئے جہاں دونوں کا ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا ناممکن ہو گیا، اور زائدہ ہنا بچوں کے ہمراہ ان سے علیحدگی اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئیں۔ اس علیحدگی نے جان ایلیا کو اندر سے یکسر توڑ کے رکھ دیا۔ وہ پہلے ہی تنہائی پسند تھے، لیکن اس واقعے کے بعد وہ گلشن اقبال کراچی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ کے ایک کمرے تک محدود ہو گئے۔ ان کی زندگی میں بے ترتیبی اور اپنے وجود سے لاپرواہی حد سے بڑھ گئی۔ ان کی شاعری میں جو تلخی، کاٹ اور سیلف ڈسٹرکشن نظر آتی ہے، اس میں اس علیحدگی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے اپنے اس دکھ کو چھپانے کی بجائے اسے اپنے اشعار میں ڈھال دیا۔ زائدہ ہنا نے ہمیشہ اس معاملے پہ بہت وقار برقرار رکھا۔ انہوں نے کبھی بھی جان ایلیا کی شخصیت پر کیچڑ نہیں اچھالا۔ جان کے انتقال کے بعد ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جان کے ساتھ رہنا آگ کے دریا سے گزرنے جیسا تھا۔ وہ ایک جینیس شخصیت کے مالک تھے، اور جینیس لوگ عام خاندانی زندگی کے رموز نہیں جانتے۔ جان صاحب کے بہت سارے اشعار کو ان کی خانگی تباہی اور علیحدگی کا پس منظر جانا جاتا ہے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میرے پاس تم نہیں تو کیا۔ ایک ہی شخص تھا میرے لیے، اب وہ شخص بھی رہا نہیں میرے لیے۔ زندگی کے آخری دنوں میں جان صاحب نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے فلیٹ کے ایک کمرے کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ وہاں ان کے اس کمرے میں کتابیں، سگریٹ کی خالی ڈبیا، چائے کی کثرت، شراب نوشی اور مکمل تنہائی ان کا کل اثاثہ تھے۔ عمر بھر کی ذہنی کشمکش اور صحت کی خرابی، خاص طور پر ٹی بی اور ٹائیفائڈ جیسے موذی مرض کے باعث آپ شدید علیل رہنے لگ گئے، اور آخر کار 8 نومبر 2002 کو کراچی میں یہ اردو ادب کا مایہ ناز آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انہیں کراچی کے سخی حسن قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں ان کے بھائی رئیس امروہی و خاندان کے دیگر افراد کی قبریں بھی ان کی قبر کے ساتھ ہیں۔ ان کی مرکت پہ یہ شعر کندہ ہے جو ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ بارہا سر اٹھا کے دیکھا ہے، بارہا سر اٹھا کے دیکھا ہے، کوئی دیوارے در نہیں ہے یہاں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا و ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔